بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سردی میں یہ دو عبادتیں آپ بالکل مس نہ کریں۔ سردیوں کا سیزن چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دن بہت چھوٹے ہو گئے ہیں، راتیں بہت بڑی ہو چکی ہیں۔ رات کو انسان بیڈ پر سوئے سوئے تھک جاتا ہے، کئی مرتبہ آنکھ کھلتی ہے، انسان کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ تو یہ دو عبادتیں آپ لوگوں نے مس نہیں کرنی، یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کامل حدیث شیئر کرنے لگی ہوں۔ حضرت علی بن ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت سردیوں میں کامل وضو کرنا، مکمل یعنی اچھے طریقے سے وضو کرنا، مسجد کی طرف چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ سردی کی وجہ سے بعض لوگ وضو نہیں کرتے، نماز ہی قضا کر دیتے ہیں، بالکل کور ہو کے رہتے ہیں۔ ہم جیکٹ کیسے اتاریں، پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے۔ اب آپ کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو فضیلت بھی تو اتنی زیادہ ہے نا۔ ٹھنڈ میں وضو کرنا یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وضو کر کے نماز کو بالکل قضا نہیں کرنا چاہیے۔ اور نمبر 2 پر ہے تیسری حدیث، سنیے۔ عامر بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سخت سردی میں روزہ رکھنا ٹھنڈی غنیمت ہے۔ کتنے دن ہو رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، دن گزرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ صبح فجر کے لیے اٹھے، ناشتہ کیا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ظہر کب ہوئی، عصر کا وقت آ گیا، مغرب ہو گئی، دن بالکل چھوٹے ہو چکے ہیں، بھوک پیاس کا ہی پتہ نہیں چلتا۔ پورا دن گزر جاتا ہے، پیاس نہیں لگتی، انسان پانی پیتا ہی نہیں ہے کیونکہ اسے طلب ہی نہیں ہوتی۔ تو روزہ رکھنا یہ بھی غنیمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ روزہ آپ ضرور رکھیں، ویسے بھی آپ عادت بنا لینی چاہیے آپ کو، کیونکہ رمضان ہمارے بالکل قریب ہے۔ ایک تو روزہ رکھنا، نمبر 2 پر رات کتنی بڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ گرم بستر چھوڑ کر جب آنکھ کھلے تو گرم بستر چھوڑیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھائیں اور قیام کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، قیام کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، تو اللہ رب العالمین سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے، اگر کوئی شوہر اٹھتا ہے اور اٹھ کر اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس پر پانی ڈالتا ہے تو وہ اٹھ جاتی ہے، دونوں نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان دونوں کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ، جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ دو عبادت ہیں، ایک تو تہجد اور نمبر 2 پر ہے آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اگر آپ کے قضا روزے ہیں، اگر آپ کے رمضان کے کوئی روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو یہ بھی غنیمت ہے، آپ کو تو موقع ملا ہوا ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے روزوں کی قضا کر لیں۔ اگر روزے قضا نہیں ہیں تو نفلی روزے رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تہجد بالکل مس نہ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس وقت اللہ رب العالمین کی رحمتیں وہ آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہیں، اور اللہ سے جو مانگو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی طرف سے خود اعلان کیا جاتا ہے کوئی مجھ سے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنی بیماریوں سے صحت مانگنے والا، شفا مانگنے والا، میں اسے عطا کر دوں گا۔ تو تہجد کا وقت یہ بہت ہی غنیمت والا وقت ہے، اس کو بالکل مس نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی راتیں بڑی لمبی ہیں، انسان سوئے سوئے تھک جاتا ہے، اور اس کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگ تہجد پڑھتے ہیں تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔